عزیز ناظرین کرام، پچھلی دفعہ ہم نے خروج کی کتاب پر بات کی تھی، کلام حیات کے سلسلہ میں اور کلام مقدس کے سلسلہ میں۔ آج ہم کلام مقدس کی تیسری کتاب احبار کی کتاب پر بات کریں گے۔ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ احبار کی کتاب کا تعلق کہانت سے ہے، کاہنوں سے ہے، اور کاہنوں کے ساتھ جڑے ہوئے عبادت و پرستش کے عوامل سے ہے، اور ان عوامل میں قربانیوں سے متعلق قوانین ہیں۔ نہ صرف یہ، شریعت کی اس کتاب میں ان قوانین کا بھی تذکرہ ہے جن کا تعلق ایک عام شخص کی زندگی سے ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، مقدس کر سکتا ہے، اور خدا کی نظر میں تقدیس حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے اس کتاب کے نام پر غور کریں۔ اس کتاب کا عبرانی میں نام ویقرا ہے۔ وا کا مطلب اور اقرا کا مطلب ہے اور اس نے بلایا، یعنی بلایا، اور اس نے بلایا۔ پس عبرانی کے اس نام وائقرا کے معنی ہیں اور اس نے بلایا، اور اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے بلاہٹ، اور اس بلاہٹ کا تعلق کاہنوں کی بلاہٹ سے ہے، یا بائبل مقدس کے مطابق لاوی کے قبیلہ سے ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب مشنا میں اسے کئی اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے توہرا کوہنیم یعنی کاہنوں کے قوانین، سفر کوہنیم یعنی کاہنوں کا صحیفہ، اور تورا قربانیم یعنی قربانیوں کے قوانین۔ یہ نام کتاب کے اندر پائے جانے والے مختلف مضامین اور موضوعات کی بنا پر اسے مشنا میں دیے گئے ہیں۔ انگریزی میں اس کتاب کا نام لیویٹیکس ہے۔ یہ نام لاطینی ترجمہ ولگٹ سے لیا گیا ہے۔ ولگٹ نے اس کو یہ نام جب دیا لیویٹیکس تو اس کے معنی ہیں لاویوں کی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کا تعلق لاویوں سے ہے۔ ترجمہ ہفتاد یا سپٹواجنٹ میں اسے لیویٹیکون کہا گیا ہے۔ لیویٹیکون کا بنیادی مطلب بھی لاویوں کی کتاب ہے۔ بعض لوگ اس کتاب کے نام کے بارے میں مختلف توجیحات یا اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس کتاب کا نام لیویٹیکس کی بجائے کاہنوں کی کتاب یا پریسٹہڈ ہونا چاہیے، یا کہانت ہونا چاہیے، یا کہانت نامہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق اور بائبل مقدس کے ساری تاریخ کے مطابق اگر دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں کہانت کا مطلب ہی لاوی قبیلہ ہے۔ بس لاوی قبیلہ ہونا یا کاہن ہونا یہ ایک دوسرے کے متبادل تھے۔ بس اگر اس کا نام لیویٹیکس رکھا گیا ہے، لاویوں سے متعلقہ کتاب، تو یہ پرانے عہد نامے کی الہیات کے اور تاریخ کے عین مطابق ہے۔ آئیے اب اس کتاب کے اندر پائے جانے والے مختلف موضوعات کی بھی بات کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر دراصل کاہنوں کے طور طریقوں، ادب و آداب، قواعد و ضوابط کا ذکر ہے، اور یہ وہ قواعد و ضوابط اور طور طریقے ہیں جن پر چل کر وہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی پاکیزگی اسرائیل کی معاشرتی، خاندانی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی اور سماجی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پس خدا چاہتا ہے کہ اسرائیل پاکیزہ ہو، اسرائیل مقدس ہو، اس لیے اس کتاب میں تقدیس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں یعنی اردو ترجمہ میں اس کا نام کیتھولک کے مطابق احبار ہے۔ پروٹسٹنٹ ترجمہ میں بھی اس کا نام احبار ہے۔ احبار کے بنیادی معنی ہیں اسرائیل کے بزرگ یا علماء۔
یعنی وہ اسرائیل کے بزرگ اور علماء جنہیں خدا نے بلایا، جنہیں خدا نے کہانت کے لیے بلایا۔ پس احبار کی کتاب یہودی علماء کے مطابق یہ کاہنوں کی کتاب ہے، کاہنوں کے قوانین کی کتاب ہے، کاہنوں کا صحیفہ ہے، یہودی علماء کی کتاب ہے، اور اسرائیل کی عبادت و پرستش کی کتاب ہے، اور عبادت و پرستش سے متعلق قوانین کی کتاب ہے، یہ مذہبی آئین کی کتاب ہے، یہ کاہنوں کا ہدایت نامہ ہے۔ احبار کی کتاب میں بڑے خاص موضوعات پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے قربانیوں کی قوانین ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں باب کی 38 آیت تک قربانیوں کے سے متعلقہ قوانین کا ذکر ہے۔ دوسرے کہانت کی رسومات یا خیمہ اجتماع اور اس کی خدمت کا ذکر ہے، 8ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں باب کی 20ویں آیت تک۔ تیسرے رسمی و قانونی طہارت یا پاک اور ناپاک جانوروں کی بات کی گئی ہے، 11ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 15ویں باب کی 33ویں آیت تک۔ چوتھے یوم کفارہ یا کفارہ کے روز عظیم کی بات کی گئی ہے، یہ 16ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 34ویں آیت تک ہے۔ اس میں عام قوانین طہارت یا مختلف النوع قوانین طہارت کا بھی تذکرہ ہے، جن کا تعلق یہودی روزمرہ زندگی سے ہے، اور یہ 17ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 25ویں باب کی 55 آیت تک ہے۔ اس میں تنبیہ اور وعدوں کا بھی ذکر ہے، 26 باب کی پہلی آیت سے لے کر 46 آیت تک، اور اس میں قربانیوں سے رہائی یا فدیہ کی رقم کا تعین اور مخلصی کا بھی ذکر ہے، 27ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 34 آیت تک۔ اس کے اہم کرداروں میں اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ ہے، ہارون کاہن ہے، اس کے بیٹے ہیں ابی نداب، الیعازر، اور اس کے علاوہ اسرائیل قوم کے لوگ ہیں، اور وہ مومنین ہیں جن پر یہ قوانین جن پر یہ لاگو ہوتے ہیں کہ وہ ان قوانین کی پاسداری کریں تاکہ وہ خدا کی نظر میں تقدیس حاصل کر سکیں۔ اس کتاب کہ میں نے جیسا بتایا کہ لاوی قبیلہ یا لاویوں سے متعلقہ قوانین ہیں، تو اگر اس کتاب کا ہم پوری طرح سے مطالعہ کرتے ہیں، اس کے کل 27 ابواب ہیں، اور سارے ابواب کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص چیز جو نظر آتی ہے وہ کہانت ہے۔ ایک چیز یاد رکھنے کی لائق ہے کہ جس کہانت کا تذکرہ لاوی کی کتاب میں ہے وہ ایسی کہانت ہے جس کا تعلق ایک خاص قبیلے یا ایک خاص نسل یا ایک خاص خاندان سے ہے، جو لاوی کا قبیلہ ہے۔ دور جدید کی کہانت وہ ایک مختلف النوع کہانت ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جنہیں خدا بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ پس مسیحی کہانت اور پرانے عہد نامے کی کہانت میں بنیادی فرق ہے، وہ ایک نسل سے تھے، لیکن دور جدید کی کہانت، مسیحی کہانت یسوع مسیح کے اس آخری کھانے کی یاد میں بنتے ہیں جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ یہ میری یادگاری کے لیے کیا کرو، اس لیے یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ لیکن ایک چیز جو بڑی خاص اہم ہے وہ یہ ہے کاہنوں کے دساتیر یا دستور، کاہنوں کی تصدیق، تقدیس، اور کاہنوں کی پاکیزگی اور طہارت، اور کاہنوں کی عبادت کے لیے اصول اور قواعد بہت سارے احبار کی کتاب سے ملتے ہیں۔ بہت سارے مسیحی آج کے دور میں احبار کی کتاب کو زیادہ پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کتاب کا بنیادی تعلق لاوی قبیلہ اور خیمہ اجتماع اور بعد ازاں ہیکل سے تھا، اور سن 70 کے بعد سے لے کر اب تک نہ تو خیمہ اجتماع ہے اور نہ ہی ہیکل ہے، اس لیے نہ ہی اس طرح سے، اس طریقے سے اور طور سے قربانیاں ہیکل میں چڑھائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کتاب کو اس نظر سے پڑھا نہیں جاتا۔
لیکن ایک چیز خاص طور پر اس کتاب میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانیوں کے ذریعے سے خدا ایک گنہگار کے کفارہ کو قبول کرتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر انسان خدا سے میل ملاپ کرتا ہے۔ خروج کی کتاب میں خیمہ اجتماع بنانے کا ذکر ہے، اور احبار کی کتاب میں اس خیمہ اجتماع کی پوری تصدیق ہمیں نظر آتی ہے، تاکہ بنی اسرائیل کی قوم بیابانی سفر کے دوران خدا کی عبادت و پرستش کرے، اور احبار کی کتاب جو شریعت کی بنیادی حیثیت کی حامل کتاب ہے، اس میں پرستش کے طور طریقوں اور قوانین کو واضح اور صریح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ احبار کی کتاب میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع میں قربانیوں کا ذکر ہے، اس لیے اسے یہودی مشنا میں تورا ہا قربانیم کہتے تھے، یعنی ایسی کتاب جس میں قربانیوں کا ذکر ہے۔ احبار کی کتاب میں 5 قسم کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ پہلے وہ قربانیاں ہیں جو سوختنی قربانیاں ہیں، جنہیں انگریزی میں ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں اسے اولا کہا گیا ہے، یعنی ایسی چیز جو اوپر جاتی ہے، جو یا اوپر اٹھتی ہے۔ یہ ایسی قربانی تھی جو پورے طور پر جلائی جاتی تھی، اور جلانے کے بعد اس کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ اور جب نوح نے تکوین کی کتاب میں قربانی ادا کی تو لکھا ہے جب اس کا دھواں اوپر کی طرف اٹھا تو خدا نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی۔ پس ہولوکاسٹ یا سوختنی قربانی ایسی قربانی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے اور خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے۔ دوسری قربانیاں توہام کی قربانیاں، یا انہیں عبرانی میں کہا جاتا ہے منخا۔ منخا ایسی قربانی ہے جس میں اناج، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ ان میں قربانی کا کوئی جانور شامل نہیں، یا ایسی چیز جس میں گوشت یا خون ہو وہ شامل نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کی عام روزمرہ زندگی کی قربانیاں تھیں جو وہ خدا کے حضور میں گزرانتے تھے۔ علاوہ ازیں تیسرے نمبر پر سلامتی کی قربانیاں یا پیس آفرنگز ہیں۔ انہیں عبرانی میں ذبائح شلامیم کہا گیا۔ ذبائح شلامیم، یہ ہمارے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ذبح، ذبیحہ، مذبح، مذبح گاہ، یہ سارے لفظ ذبائح سے نکلے ہیں۔ ذبح کا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیز جسے مکمل طور پر ذبح کیا جائے، اور مشلام جیسے یہاں پہ لفظ ہے ذبح شلامیم، یعنی مکمل طور پر ذبح کی جانے والی چیز۔ یہ ایسی قربانی تھی جسے کاہن مکمل طور پر ذبح کرتے تھے، اور اس کا کچھ حصہ وہ خود استعمال کرتے تھے، کچھ حصہ قربانی دینے والا کھاتا تھا، اور اس طرح سے یہ قربانی خدا کے حضور میں امن، صلح، سلامتی یا پیس آفرنگ تھی۔ چوتھے اس میں ایسی قربانیوں کا ذکر ہے جنہیں سہو کی قربانی یا سن آفرنگ کہا گیا ہے۔ عبرانی میں اسے لفظ خطا کہا گیا، ہمارے اردو میں بھی یہی لفظ زیادہ تر مستعمل ہے، خطا کی قربانی، غلطی کی، گناہ کی قربانی۔ دراصل گناہ اور غلطی میں تھوڑا بنیادی فرق ہے۔ غلطی وہ ہے جو کسی کے شعور میں نہیں، لا شعور میں کوئی کام ہوتا ہے جو اس کے پہچان اور جاننے میں یا علم میں نہیں ہے، اور لا علمی میں اس سے کوئی کام سرزد ہوا ہے تو وہ خطا ہے۔ لیکن گناہ وہ ہے جسے جانتے بوجھتے کوئی انسان کرتا ہے، شعوری طور پر غلطی کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ پس گناہ کو مٹانے کے لیے خدا کے حضور میں سن آفرنگ پیش کی جاتی تھی، جسے خطا کی قربانی کہا جاتا تھا۔ اس قربانی میں خطا کاہن اعظم یا کاہنوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ساری قوم کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، یا کسی فرد واحد کے گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی یہ قربانی خدا کے حضور میں چڑھائی جاتی تھی۔
5वें नंबर पर खता की कुर्बानी या गिल्ट ऑफरिंग आती है, जिसे इब्रानी में अशाम कहा गया। अशाम यानी ऐसी कुर्बानी जब कोई शख्स खता करता है लाशौरी तौर पर, शौर ना रखते हुए करता है, तो वो खुदा के हुजूर में उस खता की मुआफ़ी के लिए कुर्बानी चढ़ाता है। आइए अहबार की किताब को मुख्तलिफ सवाल और जवाब की सूरत में भी देखते हैं। सबसे पहले सवाल और जवाब के आईने में पहला सवाल यही आता है कि ये किताब किसने लिखी। जैसा पहले भी मैंने बताया कि इस किताब का मुसन्नफ़ हज़रत मूसा है। तौरेत की 5 किताबों का मुसन्नफ़ हज़रत मूसा है। ये किताब किन के लिए लिखी गई? ये किताब बनी इसराइल के लिए लिखी गई ताकि वो ख़ैमा इज्तिमा यानी इबादतगाह में खुदा की परस्तिश में और खुदा की खिदमत में बड़ी पाकीज़गी और तक़दीस और पूरी तहारत के साथ शामिल हों, ताकि खुदा का रहम और फजल हासिल करें। ये किताब कहाँ लिखी गई? ये किताब सहराए सीना के इलाके में लिखी गई। ये किताब कब लिखी है? शरीयत की दूसरी किताबों की तरह 1446 कामीम से लेकर 1406 कामीम के दौरानिया में ये किताब लिखी गई। एक गालिब राय के मुताबिक जब बनी इसराइल कोहे सीना के दामन में थे और मूसा पहाड़ पर 10 अहकाम वसूल करने गया हुआ था, तो उसी दौरान में ये किताब हज़रत मूसा ने लिखी। ये किताब किस बारे में है? अहबार की किताब का ताल्लुक़ इन कवानीन और ज़वाबत से है जिनका ताल्लुक़ खुदा की इबादत करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने से है। किताब का बुनियादी मकसद खुदा की पाकीज़गी को बयान करना और इंसान की रहनुमाई करना है ताकि वो पाकीज़गी हासिल करे और कफ़ारे के लिए कुर्बानियों को अदा करे। ये किताब क्यों लिखी गई? खुदा चाहता है कि उसकी चुनिदा कौम, चुनी हुई कौम शरीयत की पाबंदी करे। अगर बनी इसराइल शरीयत पर अमल पैरा होगी तो वो खुदा से फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल करेगी, और अगर वो खुदा के कवानीन को तोड़ेंगे और रद्द करेंगे तो वो मुसीबत, गम, दुख और परेशानी का शिकार होंगे, क्योंकि खुदा की क़ज़ाएँ रास्त हैं और उनकी पैरवी करने से कसीर बरक़ात मिलती हैं और हयात जाविदां मिलती हैं। ये किताब हमारे लिए क्या मायने रखती है? अहबार की किताब बहुत सारे कवानीन इसमें शामिल हैं, इसलिए इस किताब में बहुत सारे कवानीन का हिस्सा मौजूद है जिनका ताल्लुक़ ख़ैमा इज्तिमा, हैकल और इबादत से था। इनमें अक्सर आज वो कवानीन लागू नहीं होते क्योंकि ना तो हैकल है और ना ही ख़ैमा इज्तिमा मौजूद है, ना ही लावी की नस्ल के काहिन मौजूद हैं। लेकिन पाकीज़गी की बुलाहट हर दौर और हर इंसान के लिए ताज़ा है और लाजमी है, अशद ज़रूरी है। इसलिए खुदा के काम और शरीयत ज़िंदगी गुजारने का हसीन रास्ता है। जैसा कि ज़बूर नवीस भी कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। दुनिया में कामयाबी के लिए और खुदा के साथ पाकीज़गी में मिलाप के लिए इस किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसका मुताला करना हर मसीही का फ़र्ज़ है। इसलिए आज का इंसान भी इसकी पैरवी करने से बेशुमार बरक़ात व फ़ज़ाइल हासिल कर सकता है और वो अपने गम, दुख, दर्द, तकलीफ़, परेशानी को दूर करके शादमानी और खुशी में तब्दील कर सकता है। इस किताब के बारे में चंद और मालूमात भी हम हासिल कर सकते हैं। जैसे इस किताब में कई उलमा के नज़दीक या स्कॉलर्स के नज़दीक इसको 3 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया। जैसे पहला हिस्सा कुर्बानी के कवानीन से मुतल्लक़ है, दूसरा हिस्सा कहानत के कवानीन से मुतल्लक़ है, तीसरा हिस्सा खुदा की तक़दीर से मुतल्लिक़ा कवानीन रखता है,
बस आज के दौर में इस किताब का पढ़ना हम में से हर एक के लिए अशद ज़रूरी है, ताकि हम खुदा के हजूर में एक पाकीज़ा कौम ठहर सकें, एक ऐसी नस्ल बन सकें जिसके बारे में कहा गया है कि तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलकत और एक मुक़द्दस कौम होगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप ज़रूर इस सारी बात को पसंद करेंगे और अहबार की किताब पर गौर करेंगे, और मेहरबानी करके आपने ज़रूर कमेंट्स दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ये मालूमात लगातार पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।